खंसा अपनी उम्र से ज्यादा तेज और बहादुर लड़की थी, क्योंकि कम उम्री में ही पेट पालने को जमाने की सर्द गर्म हवाएं बर्दाश्त करनी पड़ी। अगर कमाती ना तो सुतेली माँ तो कब का उसके किरदार पर कीचड़ उछाल कर उसे घर से बाहर कर चुकी होती। कश्मीरी सीपियों की तरह सुर्ख गाल और झील सी बड़ी बड़ी आंखें जो खंसा के भरे भरे जिस्म पर खासी अच्छी लगती थीं। मिस्टर शाहवेज, अब की बार आपने मुझसे पैसों की बात की ना तो मैं शादी होने से पहले ही भाग जाऊंगी। मुझे आप मैं ये शादी अपने तहफ्फुज के लिए कर रही हूँ। वैसे मैं भाग गई तो भी उसमें मेरी तो इज्जत ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन आपका नाम जरूर बदनाम हो जाएगा। मुझे कमजोर और गरीब समझकर दबाने की कोशिश मत करें। शाहवेज को उसकी बातों पर बहुत ताव आया, इसलिए उसकी उंगली को पकड़ा और उसे अपने करीब लाते हुए वार्निंग के अंदाज में बोला, इसका मतलब है तुम खुद को कमजोर और गरीब समझती हो। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि ये शादी किसी भी हाल में होकर रहेगी और इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। खंसा एकदम से घबरा सी गई, क्योंकि शाहवेज के बहुत करीब थी। शाहवेज की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी। कुछ तो पुरइसरार सा था कि जो खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, खंसा की माँ ने कुछ दिन पहले ही ये रिश्ता ढूंढ निकाला था। कहने लगी कि अमीर खानदान का लड़का है, बगैर जहेज के शादी करने को तैयार हो चुका है। तभी 16 साला खंसा को रिश्ता बगैर कुछ पूछे पक्का कर दिया गया, जिस पे खंसा को यकीन तो नहीं था, लेकिन शोहर के तहफ्फुज की खातिर वो मान चुकी थी। कब तक आखिर दरबदर की ठोकरें खाकर अपना पेट पालती रहती। एक महफूज सहारा तो हर किसी को चाहिए होता है। क्या आपका मुझसे शादी करना इतना खास है कि वो मुझे धमकी तक दे रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ मुझसे छुपाया हुआ है। कहीं उसे मुझसे इश्क तो नहीं हो गया। खंसा जितनी मर्जी चालाक सही, लेकिन नावल पढ़कर उसने अपना दिमाग खराब कर रखा था। हर वक्त नावल की कहानियां उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। तुम्हारी खुशफहमी तो जल्द खत्म होगी। वो दिल में सोचकर रह गया कि माँ बेटी में से कौन सच्चा है। बेटी पैसे लेने को तैयार नहीं थी और अम्मा वही पैसे लिए बगैर शादी करने को तैयार नहीं थी। खंसा उसकी सरगोशी सुन न सकी। मोहब्बत के बारे में सोचकर दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। क्या ये खूबरू नौजवान जिसको देखकर लड़कियां मरती होंगी, जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल तुर्किश ड्रामे के हीरो जैसी है, वो उसके नसीब में लिखा जाने वाला है? और वो शाहवेज की सारी बातों को इश्क का नाम दे गई, जबकि ये सब उसकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी थी। उसे क्या पता था जो वो सोच रही है वो सिर्फ एक डील के लिए किया जा रहा है। शाहवेज और खंसा की सुतेली माँ के दरमियान क्या मुआहदा हुआ था, इसके बारे में खंसा को कुछ इल्म नहीं था। काफी दिनों से खुद को सजा संवार रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। पता नहीं शाहवेज की क्लास की लड़कियां कैसी होंगी। वो तो जरा सी भी मॉडर्न नहीं थी, क्योंकि मुआशी बोझ ने उसे कभी फैशन करने की इजाजत नहीं दी थी। अब वो जिस घराने की बहू बनने जा रही थी, वहाँ उसे किसी भी तरह की मुश्किल पेश नहीं आनी थी। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों था? मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ, मुझे काम होता है और अब मैं जा रहा हूँ। खंसा अपनी सुतेली माँ की बातों पर यकीन नहीं करती थी, तभी लड़के से एक बार खुद मिलना चाहती थी। ये तो वाकई उसकी माँ की तारीफों पर पूरा उतरता था। अरे अरे करती रह गई, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर जल्द जाना चाहता था। ये समझता क्या है अपने आप को? वो गुस्से से दांत पीस कर रह गई। भला वो खुद को समझता क्या है? शादी से पहले जो बीवी को तवज्जो नहीं दे रहा, वो बाद में न जाने कैसा निकलेगा। शाहवेज के नखरीलेपन पे उसे बड़ा ताव आया था। मोहल्ले की पुरानी सहेलियों को अपने घर पर बुला रखा था। सब मिलकर उसे उपटन लगाने में मसरूफ थी। पुराने वक्तों की दुल्हनों की तरह वो मायूं बैठ चुकी थी। खंसा तेरे पे तो बड़ा रूप आया है। कम उम्री की दुल्हनों की तरह वो भी शर्माई जा रही थी। उसकी सहेलियां उसे शाहवेज का नाम ले लेकर छेड़ रही थीं। लड़कियों, अब तुम अपने घर चली जाओ, सुबह को फिर से डेरा जमा लेना। खंसा की सहेलियां मुंह बनाती कह के लगाती वापस को चल पड़ी। जिंदगी में लाख बुरी सही, लेकिन तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता देखा है। मैं चाहूंगी कि तुम अपने हुस्न से उस मर्द को काबू में कर ले। सारी जिंदगी खुद भी ऐश करेगी और मुझ गरीब माँ को भी चंद पैसे भेज दिया करना। उनकी बात पे खंसा ने एक नजर अपनी माँ को देखा।
क्या ये औरत वाकई इतना बदल गई थी या फिर बदलने का ड्रामा कर रही थी? पूरे मोहल्ले में तारीफें बटोरती फिर रही थी कि ऐसा रिश्ता कभी सालों साल उस मोहल्ले में किसी लड़की का ना हुआ होगा जैसा उन्होंने खंसा के लिए ढूंढ लिया है। उसकी कमसिन जवानी तो किसी को भी जेर कर सकती थी। खंसा की सुतेली माँ के बकौल वो शाहवेज क्या चीज था। शादी का दिन भी आन पहुंचा था। पूरे मोहल्ले को दुल्हनों की तरह सजाया गया था। लोग देगों का खाना अपने घर ले जा रहे थे। औरतें आपस में खुसर फुसर करने में मसरूफ थीं कि आखिर को खंसा की किस्मत कैसे चमक गई। कुछ लोग हसद और कुछ रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। शाहवेज ने सजावट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। माँ के मरने के बाद सुतेली माँ के जुल्मों से तम बढ़ने लगे थे। बाप भी हर वक्त नशे में पड़ा रहता, जिसका बोझ भी सुतेली माँ के कंधों पर आ पड़ा था। मोहब्बत के दो बोल बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मोहब्बत को निभाना पड़ जाए तो दिन में अक्सर तारे नजर आ जाते हैं। खंसा के वालिद अपने मोहल्ले के वाहिद पढ़े लिखे इंसान थे जिनको सरकारी नौकरी भी मिल चुकी थी। खंसा की वालदा के साथ उनका जबरदस्ती निकाह किया गया था, क्योंकि खानदानी लाज रखने की खातिर बचपन की मंगनी तोड़ी तो नहीं जा सकती। बचपन से ही माँ बाप की लड़ाइयाँ और गाली गलौज सुनती आ रही थी। खंसा की माँ के मरते ही उन्होंने अपनी मनपसंद शादी रचा ली। नशा उनपे एक वाहिद ऐसा दोस्त था जिसने उनकी नौकरी तक छीन ली। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है, वरना इतने अमीर खानदान के लड़के को उससे प्यारी और खूबसूरत लड़की मिल जानी थी। ये भी तो हो सकता है कि हमारी खंसा कितनी प्यारी है, उस अमीरजादे का दिल आ गया हो। खंसा आज के दिन बहुत खुश थी, तभी तो टूटकर उस पर रूप भी आया था। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए दुआ गो थी। दूल्हे की बारात का जिन जिन को बेसब्री से इंतजार था, वो मुंह खोले शाहवेज को अकेला आते देख काफी हैरान हुए थे। दरअसल लड़की का हाई क्लास लोगों से ताल्लुक है, वो भला यहाँ आना क्यों जरूरी समझेंगे। बारात को इसलिए सादा रखा गया है। खंसा की सुतेली वालदा सबको सफाइयां देती फिर रही थी। निकाह के दो बोल पड़ते ही खंसा की हैसियत बदल चुकी थी। सुतेली माँ वक्फे वक्फे से आकर उसे कोई न कोई पट्टी पढ़ा जाती थी। कहने लगी कि शादी के कुछ रोज बाद ही प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना शुरू कर देना। लेकिन खंसा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो दौलत से प्यार करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि उसे नया रिश्ता मिल रहा था। वो शुरू से रिश्ते और मोहब्बत की भूखी लड़की थी। रुखसती के वक्त चंद दोस्तों के गले लगकर उसने भी खूब रोना चाहा। ये मोहल्ला जैसा भी हो, लेकिन यहाँ उसने बचपन गुजारा था। अपनी माँ के साथ गुजरी चंद यादें आंखों के आगे घूमने लगी। जल्दी चलो प्लीज, ये ड्रामे बाद में कर लेना। खंसा का नाजुक हाथ दबाते हुए वो सख्ती से बोला। शाहवेज तो शादी करना ही नहीं चाहता था। वो सैयद सब ड्रामे कोफियत में मुब्तला कर रहे थे। शुरू से माँ बाप चले जाने के बाद अपनी दोस्त नेहा को ही अपना सब कुछ समझा था। नेहा का ताल्लुक गरीब घराने से था और वो लड़की शाहवेज के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए घूमती थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे और ये मोहब्बत धीरे धीरे सिर्फ शाहवेज की तरफ से परवान चढ़ने लगी। वो उसे अपना सब कुछ समझ बैठा था। वो उसकी खुशी की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। वो चाहता कि ये रिश्ता जायज बंधन में बन जाए। नेहा तो उस सब के लिए तैयार न थी, लेकिन फिर भी दौलत की खातिर वो इनकार न कर सकी। दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। उनके सर्कल के सभी लोग शाहवेज और नेहा की किस्मत पर रश कर रहे थे। नेहा ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। हमेशा वो शाहवेज के तहाइफ से सजी रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही नेहा का दिल शाहवेज से भर चुका था। अब उसकी माली हैसियत भी शाहवेज के बराबर की थी। तभी शाहवेज के बिजनेस पार्टनर के साथ अपने प्यार की पींगे बढ़ाने लगी। उस धोखे ने शाहवेज की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। सारी दुनिया के सामने नेहा ने अलैदगी की ये खबर उड़ा रखी थी कि शाहवेज कभी भी बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। इन्हीं सोचों को गलत करने के लिए वो दोबारा से शादी कर बैठा था। ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पहले ही उसकी सुतेली माँ काफी पैसे लेकर खा चुकी थी। खंसा को यूं लगा जैसे किसी भारी चीज के नीचे हाथ को दबा दिया हो। शाहवेज से कुछ भी कहने से वो काफी डर रही थी, क्योंकि अचानक से शोहर बनते ही उसका रवैया बदल चुका था। गाड़ी आलीशान घर के सामने आकर रुकी, लेकिन यहाँ भी किसी किस्म की कोई सजावट नहीं की गई थी। यूं लग रहा था कि जैसे सबसे छुपाकर ये शादी की गई हो। अक्सर वो टीवी ड्रामों में देखती थी कि बड़े घरों के लोग सबसे छुपाकर अपनी बीवी रख लिया करते थे। सुने, जो भी बोलना हो कमरे में जाकर बोल लेना,
ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگا۔ گھر کے سارے نوکر چاکر اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور اگر کوئی نوکر گھر میں موجود بھی تھا تو اس رات کے پہر سویا ہوا تھا۔ خنسا کا دل خوف میں کنڈلی مارنے لگا۔ میں آپ کی حق حلال بیوی ہوں، اتنی خاموشی سے آخر کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ دل میں اٹھتا سوال منہ پر آ ہی گیا۔ میں نے تم سے شادی صرف اولاد کے لیے کی ہے، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس لیے یہ چونچلے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر لڑکی دولت اور پیسے ہی چاہتی ہے، میں تمہاری ماں کا کافی منہ بھر چکا ہوں۔ 18 سالہ خنسا سنتے پتھر ہو گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے قسمت کا کیا کھیل کھیلا تھا، کاش وہ اسے کسی مزدور کے ساتھ رخصت کر دیتی تو وہ اف بھی نہ کرتی۔ اس کی زبان کو تو کفل لگ چکا تھا۔ ساری زندگی سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کرنے کے بعد اس کی شادی شاویز شاہ سے ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ انسان اس کی قدر کرے گا، لیکن یہاں آتے ہی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ حسین و امیر بزنس مین آدمی کی ذہنیت کیسی تھی؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میں بچہ پیدا کرنے والی کوئی مشین ہوں؟ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اولاد پیدا کر کے میں آپ کو سونپ دوں گی؟ وہ جو کچھ دیر پہلے اپنی قسمت پر شکر ادا کر رہی تھی پر نہیں جانتی تھی اس کی سوتیلی ماں نے تو شاویز شاہ کو بیچا تھا۔ جبکہ خنسا کے آنسو اور اس کا بے پناہ حسن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شاویز حیران رہ گیا تھا۔ زندگی میں بے پناہ حسن دیکھا تھا لیکن پھر بھی خنسا میں ایک خاص کشش تھی، شاید یہ نکاح کا اثر تھا۔ نیہا کا چہرہ سامنے آتے ہی وہ دوبارہ اپنے خول میں آ گیا۔ اپنا ساز و سامان اتار کر دوبارہ بستر پر آ جانا، کیونکہ حق وصول کرنے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سوال جواب تمہیں اپنی سوتیلی ماں کو جا کر کرنے چاہیے، اور ویسے بھی فکر مت کرو، اور میں تمہیں اچھی خاصی رقم دے کر ہی گھر سے رخصت کروں گا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اپنا زیور اتارنے لگی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن زبان اور آنکھیں خاموش تھیں۔ ان کی نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن خنسا کو یوں لگا کہ وہ ساری رات انگاروں پر لیٹی رہی ہو۔ شادی کی اگلی صبح خنسا بغیر تیار ہوئے نیچے کی جانب چل پڑی، کیونکہ نئی نویلی دلہن کی طرح سجنا سورنا اس کا کام تھوڑے تھا۔ وہ تو کچھ دنوں کی سہاگن تھی، کام ہوتے ہی طلاق کا دھبا اس کے ماتھے پر لگا دینا تھا۔ بیٹا، تم پہلے دن کی دلہن ہو، بھلا آج کے دن ہی کچن میں کیوں آ گئی؟ بڑے صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اماں، مجھے گھر میں کام کی عادت ہے۔ شاویز بھی دفتر جانے کے لیے تیار ہوتا نیچے کی جانب آ گیا تھا۔ ان دونوں کی باتیں سنتا کچن میں داخل ہوا۔ بوا، اپنے ساتھ آپ اس کو بھی کام سکھا دے، کچھ دنوں کی مہمان ہے، بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ کام شروع کر دے۔ وہ گھر کی نوکر تھی، کوئی سوال پوچھ نہ سکی، لیکن خنسا کے معصوم چہرے پر لکھی کہانی اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ شاویز خاموشی سے ناشتہ کر کے دفتر کی جانب چلا گیا۔ بیٹا، برا نہ مانو تو بات کہوں، خاموش سی بچی ان کے دل کو بڑی بھلی لگی تھی۔ اس میں نیہا جیسی کوئی چالاکیاں نہیں تھی۔ جی اماں بولے۔ خنسا نے انہیں احترام دینے کی بہت کوشش کی تھی، کیونکہ غریب طبقے میں اس کا بھی شمار ہوتا تھا۔ شاویز دل کا برا انسان نہیں ہے، جانتی ہو کہ یہ ایک لڑکی پر مخلص رہنے والا لڑکا تھا۔ نیہا اس کی زندگی میں برے سائے کی طرح آئی اور جاتے جاتے کئی دکھ درد دے گئی۔ نیہا کا نام سنتے ہی وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ کیا یہ چیز بھی اس کی سوتیلی ماں نے اس سے چھپا کر رکھی تھی؟ اماں نے اسے ساری حقیقت بتا دی اور یہ بھی کہا کہ جب تک وہ اپنے حق کے لیے ڈٹی رہے گی تب تک کوئی بھی اس سے یہ چیز نہیں چھین سکتا۔ خنسا شاویز کی ہر چیز کا خیال رکھا کرتی تھی، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ ان کے درمیان رات کی قربت کے سوا کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن پھر بھی شاویز کو اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ شاویز کے مہنگے تحائف کو استعمال تک نہیں کیا، ہمیشہ سادے سے حلیے میں رہتی تھی۔ شاویز پھر بھی کچھ نہ کچھ تحائف اس کے لیے لازمی لاتا تھا، یہاں تک پوچھ لیا تھا کہ تم نے اپنے نام کتنی پراپرٹی لگوانی ہے، لیکن خنسا نے کہا کہ جب تک اس کا نام شاویز کے ساتھ جڑا ہے تب تک وہ اس گھر میں رہنے کا حق رکھتی ہے، اور بعد میں اسے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ یکدم سے نہ جانے کیوں وہ انسان اتنا بدل گیا تھا۔ اب اس کی توجہ اور موجودگی سے خائف ہوتی ہوئی خنسا کروٹ در کروٹ بدلتی ہوئی صبح فجر کی اذان سنتی ہوئی سوئی تھی۔ اللہ نے کیا سوچ کر اس کے نصیب میں یہ انسان لکھا ہے؟ وہی شاویز باہیں کھولے بڑے سکون سے خواب گوش کے مزے لوٹتا ہوا نیند میں مسکرا رہا تھا۔ چھوٹی سی بیوی کو یوں ستا کر خاص مزہ آ رہا تھا۔
ساری زندگی رشتوں سے دور رہا تھا، اب خنسا کی صورت میں اپنے فکر کرنے والی کوئی ملی تھی۔ اس رشتے سے پیچھا چھڑانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ جسے دیکھ خنسا کے تن بدن میں آگ تو بہت لگ رہی تھی، مگر وہ بیچاری اب کر بھی کیا سکتی تھی سوائے خاموش رہنے کے۔ یہ آج آدمی ویسے کتنا دوغلا ہو رہا تھا، اس کے اٹھنے پر پھر سے باتیں سنانے لگ جائے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ اللہ اللہ کرتے اسے نیند آ ہی گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، سوتی ہوئی بیوی کو دیکھ کر وہ مسکرا کر انگڑائی لیتا ہوا ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا۔ ساری رات وہ اس سے دور ہونے کے چکر میں خود بے آرام رہی تھی۔ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی رشتہ اس کے قریب آتا، ہمیشہ سے اس کی دولت کو دیکھا کرتا تھا۔ لیکن خنسا ایسی انسان تھی جسے اس کی دولت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ خنسا کو اٹھتے دیکھ فوراً سے شرٹ پہننے لگا تھا۔ اٹھ گئی ہو تو جلدی سے فریش ہو جاؤ، نیچے ساتھ چلیں گے۔ ہاں ویسے بھی اب سے تم اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دو، اسے سرسری سے کہتا ہوا وہ بیلٹ لگانے لگا، جبکہ خنسا دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے بیٹھی تھی۔ خنسا نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ خنسا کی نظریں خود پر محسوس کرتا دل ہی دل میں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ پھر سے دونوں آنکھیں بند کیے نیند میں چلی گئی تھی۔ شاویز کی زندگی میں بولنے کا وہ کوئی بھی حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ جو حرکت اس کی ماں نے کی تھی اس کے بعد سارے اختیار ختم ہو گئے تھے۔ تبھی تو شاویز کے قریب آنے پر وہ الجھن میں چلی جاتی تھی، سمجھ نہیں سکتی تھی کہ یہ رشتہ کس کروٹ کو بیٹھے گا۔ خنسا تم مجھے سن رہی ہو؟ کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ میں آفس کے لیے جاؤں تو مجھے میری بیوی تیار چاہیے۔ ہیئر برش کی مدد سے اسے ہلانے لگا تھا۔ خنسا زندگی میں پہلے کبھی بھی دیر تک سونے کی عادی نہیں تھی، لیکن کل ساری رات سوچوں میں جکڑے رہنے کی وجہ سے نیند پوری ہی نہ ہو سکی تھی۔ سرخ محتم آنکھوں میں شکوہ گھلا دیکھ شاویز نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے۔ وہ کبھی بھی اتنی لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے خنسا اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اچھا اٹھ رہی ہوں؟ وہ اس سے تھوڑے لاڈ اٹھوائے، لیکن اپنی ماں کی حرکت یاد آتے ہی فوراً اٹھ بیٹھی۔ نیند میں بڑبڑاتی ہوئی وہ شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں ابھی اٹھ جاتی ہوں، لیکن آپ میرے قریب مت آیا کریں۔ اس کے الفاظ پر وہیں ٹھہر کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ اچانک سے وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، آنکھیں بھی کافی حد تک لال تھیں۔ یہ کانٹریکٹ نہیں مشن تھا، کیا مجھے آپ کے قریب رہنا ہوگا؟ ہلکی آواز میں بولتی ہوئی وہ نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کر رہی تھی۔ شکر کرو تمہارے قریب ابھی اس حد تک آیا نہیں ہوں، ورنہ مجھے پورا حق ہے، ذو معنی لہجے میں کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ وجہ پوچھے گا بھی تو خنسا نہیں بتائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی خنسا کے چہرے کا رنگ بدلا، زبان لبوں پر پھیرتی قریب سے نکل کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ کانٹریکٹ کی باتیں جلد ہی پوری ہوگی، میں بزنس مین کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی پھر آپ کا جینا حرام کر دوں گی اگر آپ نے میرے ساتھ نفع نقصان والی ڈیل کی۔ آپ کو لگتا ہے اپنی اولاد پیدا کر کے آپ کے حوالے کر دوں گی؟ جوابی حملے پر شاویز کی بھویں داد دینے کے انداز سے چڑھی۔ باتھ روم میں بند ہوتے ہی شیرنی بن گئی تھی۔ اگر میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو گیا تو تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا، رات والا ادھارا کام کر کے ہی جان چھوڑوں گا۔ اکیلا کھانا کھانے کی عادت نہیں رہی تھی، ناشتے کی ٹیبل میں اضافی وجود کافی بھلا لگتا تھا۔ تبھی ٹک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا، پانی کی بوندیں ابھی چہرے سے ٹپک رہی تھیں۔ خنسا نے اسے چڑھانے کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ جتنا صفائی پسند تھا، اللہ نے بیوی اتنی ہی الٹ دی تھی۔ یہ جو کل آپ نے کیا ہے نا، وہ بھولی نہیں ہوں میں، گھور کر کہتے ہوئے وہ دبی دبی آواز میں گرلائی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے انجان بنتے شانے اچکائے۔ میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ خنسا شاید بھول رہی تھی کہ معصومیت کا فائدہ اٹھانا کس کو کہتے ہیں۔ یہی معصومیت تو شاویز کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ معصومیت؟ اس کے چہرے کو باغور دیکھتا ہوا وہ زیر لب دہراتا ہوا اسے دیکھنے میں محو ہوا تھا۔ میں آپ کی کلاس کی لڑکیوں کی طرح فیشنیبل نہ سہی، لیکن معصوم ضرور ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی اتنی معصومیت جتنی میرے پاس ہے۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے کھڑی ہوئی شاویز کو منہ کھولنے پر مجبور کر گئی۔ استغفر اللہ، وہ سنجیدگی سے دیکھ سر نفی میں ہلانے لگا۔ وہ لڑکی کتنی خود پسند تھی، تم نے مجھے پہلے ہی کافی لیٹ کر دیا ہے،
اب مزید کوئی گل افشائی کی تو بہت برا انجام ہوگا۔ اماں ہمیشہ سے شاویز کو نصیحت کرتی آئی تھی۔ وہ اس گھر کی نوکرانی ضرور تھی، لیکن شاویز کی پرورش کا آدھا ذمہ انہوں نے اپنے سر لیا تھا۔ ان کی باتوں کا اثر ہی تھا کہ شاویز نے اس سب کو ایک ترازو میں تولنا چھوڑ دیا تھا۔ خنسا کو وہ جتنا بھی آزماتا تھا، وہ لڑکی ہمیشہ اس کی آزمائش پر پورا اترتی تھی۔ خنسا کی سوتیلی ماں تو اس دن کے بعد واپس ملنے تک نہیں آئی تھی۔ وہ عورت کتنی خود غرض تھی، اس کا اندازہ تو شاویز کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ آج کل شاویز اپنی بزنس میٹنگ کی وجہ سے زیادہ گھر پر وقت نہیں دے پاتا تھا۔ کھانا بھی کافی دن سے دونوں نے ساتھ نہیں کھایا۔ پہلے کی طرح نہ تو لڑائی کرتی تھی اور نہ ہی سامنے آتی تھی۔ نہ جانے اچانک اسے کیا ہو جاتا تھا۔ کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ پہلے کی طرح وہ شاویز کے کاموں میں مصروف رہے۔ شاویز کی آواز اسے سوچوں کے جنگل سے نکال گئی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر بڑے نامحسوس انداز میں آنکھوں کے کناروں پر آئی نمی صاف کی تھی۔ اس آدمی کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی۔ دراصل خنسا نے حقیقت جان جانے کے بعد ہمیشہ اپنی پریشانیوں کو خود تک رکھا تھا۔ ان کے درمیان کچھ بھی میاں بیوی جیسا نہیں تھا جسے شاویز نے باغور دیکھا تھا۔ دل میں چبھن سے اٹھی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی وہ شاویز کے قریب چلی آئی۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ گلاس اسے تھماتے ہوئے وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، جب شاویز نے اس سے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی کلائی کو تھام کر جھٹکا دیا تو وہ اس کی آغوش میں آن سمائی تھی۔ وہ باغور اسے دیکھ رہا تھا کہ خنسا ایک پل کو سٹ پٹائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی بات پر خفا ہو؟ باغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شاویز نے سوال کیا۔ ان دونوں کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، لیکن پھر بھی صبر کے معاملے میں خنسا کافی بار شاویز کو حیران کر دیتی تھی۔ خنسا نے دل میں سوچا، بھلا وہ کسی بات پر خفا ہونے کا حق بھی رکھتی ہے۔ یہ آدمی کیوں مہربان ہو کر اس کی مشکلیں بڑھا رہا تھا؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی نگاہیں چرا گئی تھی کہ اپنے دل کی کیفیت کے عیاں ہونے سے خوف زدہ تھی۔ اس گھر میں اس کا وقت جلدی ختم ہونے والا تھا۔ اماں تو شاید شاویز کو یہ خبر بہت پہلے سنا چکی ہوتی، لیکن خنسا نے خود انہیں منع کیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اسے یوں نگاہیں چراتا دیکھ کر شاویز نے بہت نرمی سے انگلی اس کی تھوڑی تلے ٹکاتے ہوئے اس کا چہرہ اٹھایا۔ کچھ تو ایسا تھا جو اندر ہی اندر خنسا کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ شاویز کو لگا شاید کہ وہ وقت اسے مکمل نہیں دے پاتا، تبھی وہ پریشان ہے۔ پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کنارے آن ٹھہری نمی کو انگلی کی پور پر چن لیا۔ کوئی تو بات ہوئی ہے جو ان آنکھوں میں نمی کا سبب بنی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ میری غیر موجودگی میں نیہا تو یہاں نہیں آئی تھی۔ کسی ملازم نے کوئی بدتمیزی کی ہے یا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ بے چین سا تو ہو ہی گیا تھا۔ اتنے دنوں میں نہ جانے اس لڑکی نے اس پر کیا جادو کر دیا تھا۔ ہر وقت خنسا کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ دل میں جگہ بنا چکی تھی، لیکن اس بار اظہار کرنے سے شاویز ڈر رہا تھا کہیں اس کی محبت کو ٹھکرا نہ دیا جائے۔ نیہا کی آمد کا سن کر وہ مزید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کہیں وہ لڑکی واپس اس ملک تو نہیں آ گئی؟ اب اس کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ شاید اولاد مل جانے پہ وہ اسے ویسے ہی لات مار دے۔ نیہا تو اس کی محبت تھی، لیکن خنسا تو صرف ایک زبردستی کا رشتہ ہے۔ وہ بڑی توجہ اور محبت سے اسے دیکھتا اس کے رخسار کو سہلاتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی اس نرمی پر خنسا کا مزید دل بھر آیا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ چھاؤں اسے بھلے لگنے لگی ہے؟ محرم کا سایہ اسے دنیا کی گندی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیسے رہ پائے گی وہ اس محبت بھرے لہجے کے بغیر؟ اسی خیال نے اسے بری طرح رونے پر مجبور کیا تھا۔ تبھی اس کی گردن میں منہ چھپاتی وہ ضبط کھوتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ رات کے اس پہر شاویز اس کے موڈ بدلتے دیکھ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے اپنی شرٹ کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ جانتا تھا جب تک وہ اپنے دل کی گھٹن آنسوؤں کے ذریعے نکال نہیں لے گی تب تک کچھ بتائے گی نہیں۔ تبھی چپ چاپ اس کی پشت سہلاتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔
اب اگر رونے کا سین ختم ہو گیا ہو تو اس بن بادل برسات کی وجہ ڈسکس کر لے. مجھے بتاؤ، ایسے مجھے پریشان مت کرو. دل کھول کر رو لینے کے بعد جب وہ شرمندہ سے انداز میں پیچھے ہٹتی اس کی گود سے اٹھنے لگی تو اس کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے گرد محبت بھرا احسار قائم کرتے لہجے میں ہلکی سی شرارت لیے شاہویز نے اس کی بھیگی نگاہوں کی جانب اشارہ کیا تھا. آخر کیوں وہ شخص سمجھ نہیں پا رہا کہ جدائی کا لمحہ آن پہنچا ہے؟ اتنی محبت جتا کر اس کا واپس جانا مشکل کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تو طے تھا خنسا اپنی پہلی محبت کو ساری زندگی گلے لگا کر اکیلے عمر گزار لے گی. جواباً خنسا نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی جو اس کے بولنے کا منتظر تھا. وہ شاید اتنا بھولا تھا یا پھر بننے کی کوشش کر رہا تھا. طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری اور آپ کو زیادہ میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بخار رہا سارا دن اور میں ان مشکلوں کی پہلے بھی عادی ہوں. جسم میں بھی درد تھا، شاید اسی لیے دل بھر آیا. چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کرتی وہ بہانہ بنا گئی. طبیعت خرابی کی اصل وجہ وہ چھپا چکی تھی. آج ہی ڈاکٹر کے پاس جانے سے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے. شادی کے کانٹریکٹ کے مطابق بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اس گھر سے چلی جائے گی. تم اپنی طبیعت خرابی کو اتنا لائٹ کیوں لے رہی ہو؟ اماں کو بتا دیتی، وہ تمہیں ہسپتال لے جاتی. شاہویز اٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ لگا کر چیک کرتا وہ مشکوک سے لہجے میں بولا، لیکن اس کے جسم کی بڑھتی حرارت واقعی بخار کی تصدیق کر گئی تھی. یہ پاگل لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلی سے وہ واقف نہیں ہے. اس کے آتے ساتھ ہی اماں نے اسے الگ سے بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود کو انجان ہی ظاہر کرے. وہ دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دینا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ کتنا خوش ہے، نئے عہدے پر فائز ہونے جا رہا ہے. کوئی ننھا وجود ہوگا جو اس کے نام سے پہچانا جائے گا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا کہ اس نے انہیں اس نعمت کے قابل سمجھا ہے. خنسا ایک بہترین ماں ثابت ہوگی. وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی خنسا جیسی معصوم ہو. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتا وہ گاڑی کی کیز لیتا، خود بھی اپنی جگہ سے اٹھا. وہ جلد از جلد اس کھیل کو سامنے لانا چاہتا تھا، لیکن اتنا سنتے ہی خنسا کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا تھا. دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا. نہیں یک دم سے بول اٹھی. پھر جب احساس ہوا کہ شاہویز اسے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے تب بات بدل ڈالی. میرا مطلب اتنی رات ہو گئی ہے، 1 بج رہا ہے، اس وقت کہاں ملے گا ڈاکٹر؟ وہ ایک دم بوکھلائی ہوئی اس کا بازو تھام گئی. اس سوسائٹی میں تمہارے شوہر کا اتنا نام اور مقام تو ہے کہ اس کی ایک کال پر رات کے اس پہر بھی شہر کا بہترین ڈاکٹر تمہارے چیک اپ کے لیے آ جائے گا. میں بزنس مین اپنی بیوی کو ساری رات تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. وہ بات مکمل کرتا کوٹ پہننے لگا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مکمل چیک اپ کرا دیا جائے. دل کافی خوش تھا، سب کو مٹھائی کھلانا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ خنسا اسے خود سے بتائے، لیکن میں نے کچھ دیر پہلے میڈیسن لی ہے، اب بخار ختم ہو چکا ہے. مزید آپ کی تسلی کے لیے ڈاکٹر کے پاس صبح چلی جاؤں گی. وہ فوراً گڑبڑاتے ہوئے واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی. اور صبح تک اس طبیعت خرابی کے باعث تم رو رو کر دریا بہا دو گی، رائٹ؟ میں مر تو نہیں گیا تھا. تم مجھے بتا سکتی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، میں خود ہسپتال لے کر جاتا. اب ہم میاں بیوی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں. اس کانٹریکٹ کو بھول جاؤ. میں تمہارے ساتھ زندگی کی خوشیاں جینا چاہتا ہوں. اپنی آنکھوں کی حالت دیکھو ذرا. اماں کو لگے گا جیسے ساری رات میں تم پر ظلم کرتا رہا ہوں. کنارے ایسے سوج چکے ہیں جیسے سارا دن رونے کا کام کرتی رہی ہو. شاہویز کی بات پر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں کہ اس کی بات بالکل درست تھی. میں ٹھیک ہوں. اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ چکی تھی. شاہویز بھی دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور کچھ یاد آتے ہی اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر سے خنسا کو دیکھا. کیا اس وقت یہ بات کرنا ٹھیک ہوگی؟ دل میں سوچا کہ وہ ضرور خنسا سے معافی مانگ لے گا. خنسا، کیا تم میرے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں چلو گی؟ میں کیسے؟ میری طبیعت؟ پہلی بار اس کا کہیں باہر جا کر دل گھبرانے لگا. کل کو اگر وہ لوگ اسے کہیں پہچان لیتے تو شاید اس کا تماشا بنا دیتے. کچھ لمحے کے لیے ہی وہ خود کو خوش نہیں کرنا چاہتی تھی. اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر کو چیک کروا دیتا ہوں تاکہ صبح تک تم ٹھیک ہو جاؤ. اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے نیا پتا پھینکا. خنسا نے گھور کر اس مہمان انسان کو دیکھا. مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے اور آپ جس بھی پارٹی کا کہہ رہے ہیں میں وہاں جانے کو تیار ہوں.
दांत पीसते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर के पास ले जाने को वो आदमी कैसे मंसूबे बना रहा था। अगली सुबह तबीयत खराबी के बाइस उससे कुछ खाया ही ना गया। जब कुछ खाने की कोशिश करती, उल्टी आ जाती थी। डॉक्टर ने उसे सख्ती से आराम करने की तलकीन की थी। अम्मा भी उसे कई बार कह चुकी थी, अगर तबीयत खराब है तो वो शाहवेज को सच क्यों नहीं बता देती। अम्मा ने कहा कि अगर उस शख्स ने छोड़ना ही होता तो दावत में कभी भी मत ले जाता। अम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो आज की पार्टी के लिए दिल से तैयार हुई थी। कुछ नई ममता का नूर चेहरे पर आया हुआ था। कहीं सबके सामने उसका तमाशा ही ना बन जाए। काफी देर शाहवेज उसे देखकर हैरान हो गया। तुम्हें अम्मा की बजाय अपने शोर से पूछना चाहिए कि तुम कैसी लग रही हो। उसका जवाब मैं तुम्हें पार्टी से वापस आकर देता हूँ। अम्मा मुस्कुराती हुई वहां से निकल पड़ी, जबकि खंसा का तो मुंह ही खुल गया था। पार्टी में कई तरह के लोग आए थे। ये पार्टी आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। हर बड़ी क्लास का आदमी उसमें शामिल था। खंसा घबरा ना जाए, इसलिए शाहवेज साये की तरह उसके साथ खड़ा रहा था। बहुत से लोग नई लड़की को देखकर काफी हैरान हुए थे। क्या तुम इस लड़की का हमसे तारुफ नहीं करवाओगे? जरूर मिसेज नेहा इकबाल। खंसा के कंधे के गिर्द हाथ रखते हुए वो उसे खींचकर अपने करीब कर गया। आप सबका मेरी तरफ से इस पूर्वकार तकरीब में आने का शुक्रिया। मैंने अपनी वाइफ खंसा शाहवेज के माँ बनने पर यह पूर्वकार तकरीब रखी है। खंसा हैरानी से उसके मुंह की जानिब देख रही थी, जबकि बाकी लोग भी नेहा को अजीब चुभती निगाहों से देखने लगे। इस अचानक पार्टी के बारे में खंसा को कुछ भी इल्म नहीं था। वो तो ये तक नहीं जानती थी कि शाहवेज को सब पता है। बीवी, अपना मुंह बंद कर लो। तुम्हारी हैरानगी से यूं लग रहा है कि जैसे तुम्हें भी माँ बनने की खबर अभी ही पता चली हो। खंसा ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। सब लोग उन्हें बारी बारी आकर मुबारकबाद दे रहे थे। आपको इस बारे में कैसे पता चला? खंसा ने सरगोशी की। घर जाकर बात करते हैं। शाहवेज की संजीदगी से उसे घबराहट होने लगी थी। सारी पार्टी में उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शाहवेज के चेहरे के गिर्द घूमती रहीं। नेहा तो बहुत जल्द ही वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। शाहवेज खंसा की तबीयत खराबी के बाइस जल्दी पार्टी से निकल आया था। घर आते ही एक पुरवकार इस्तकबाल किया गया। अम्मा तो दोनों के ऊपर से पैसे वार कर गरीबों में बांटने लगी। मैं आपको सब बताने ही वाली थी। मुझे लगा कि औलाद का सुनते ही आप कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला देंगे, इसलिए सब आपको बताने से डर रही थी। प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा, क्योंकि इस खबर पर सबसे पहला हक बच्चे के अब्बा का था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आपके और बच्चे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके सीने से लगकर वो रोने लगी। चुप कर जाओ। इस हालत में डॉक्टर ने ज्यादा टेंशन लेने से मना किया था। तभी उसके बाल सहलाने लगा, फिर खामोश करवाने लगा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। नेहा के जाने के बाद मैं तुम्हें कई तकलीफें दे बैठा हूँ, लेकिन मैं खुद अंदर से बहुत डरा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे रवैये पर माफ कर दो। हम दोनों एक नई जिंदगी भी तो बसा सकते हैं। मैं अकेले अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने आने वाले बच्चे की परवरिश करें। मैंने आपको माफ किया, इसमें आपका नहीं किस्मत का कसूर था। कभी कभार हमें लोगों के बुरे रवैये बुरा बना देते हैं। उन दोनों ने अपनी जिंदगी का नया आगाज कर दिया था। शाहवेज पर हक जताना, उससे नखरे उठवाना खिंजा अपना फर्ज समझती थी। उसके अंदर का बचपना फिर से बाहर आने लगा था। ऑफिस से जरा जल्दी वापस आ चुका था, क्योंकि खंसा मैडम ने गोलगप्पों की फरमाइश कर दी थी और साथ ये धमकी भी दी थी कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचा तो ड्राइवर के साथ खुद गोलगप्पे खाने चली जाएगी। कभी कभार रात के आखिरी पैर उठाकर आइसक्रीम की फरमाइश कर दिया करती थी। मेरी बेटी को इस दुनिया में एक बार आ लेने दो, फिर तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगा। ये खट्टी चीजें खाकर मुझे अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हमारी बेटी ही आएगी। लड़कों को ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती। प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने खासी एहतियात का भी कहा था। अम्मा हर वक्त साई की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। वक्त पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने सर ले रखी थी। देखना हमारा बेटा ही होगा जो मेरी पार्टी में इजाफा करेगा। उन दोनों की रात को इस बात पर जंग लाजमी होती थी कि उनके यहाँ आने वाली औलाद बेटा है या बेटी। खंसा ने अपने घर वालों को दोबारा से समेट लिया था। शाहवेज की सूरत में उसे ख्याल करने और मोहब्बत करने वाला शोहर मिला था। नेहा का शुमार उन औरतों में होता है जो अपनी शर्म व हया का जेवर उतार कर फेंक देती हैं। खंसा ने यह साबित कर दिया था कि औरत एक जैसी नहीं होती।
عورتیں اتنی مخلص ہوتی ہیں کہ انہیں شوہر کے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف محبت کی خاطر یہ رشتہ نبھاتی ہیں۔ اللہ نے انہیں بیٹی سے نواز دیا تھا۔ شاویز تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، بیٹی کی خوشی اسے سب سے زیادہ تھی۔ پورے سرکل میں یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ نیہا نے شاویز پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ خنسا نے خود دعوت میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ شاویز ایک بہت اچھا شوہر ہے، لیکن نیہا جیسی لڑکی شاید مخلص انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکی۔ ایک دوسرے سے وعدہ کیا گیا کہ ماضی کا کوئی بھی تانا ایک دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، ویسے بھی ماضی میں رہ کر مستقبل کی خوشیاں خراب کرنے میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ دونوں اپنی پیاری سی بیٹی کے سنگ نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔